اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ تلخیص اردو ادب میں اس کے جو اصطلاح ہے اس کے کون کون سے مطلب مراد دیے جاتے ہیں، اور تلخیص اور تبصرے میں کیا فرق ہے، اور تلخیص اور خلاصے میں کیا فرق ہے، اور خلاصہ جو کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کو کسی کام سے پہلے تحریر یا ویڈیو سے پہلے پیش کیا جاتا ہے یا بعد میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ اس ویڈیو کا خلاصہ تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو تحریر و صحافت کورس کا چوتھا سبق، تلخیص نگاری۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MUS۔ اس چینل پر ہم مستقل روزانہ تقریباً سیکھنے سکھانے سے متعلق ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو علم کے اندر اضافہ محسوس ہو، اور علم بھی وہ جو مثبت رجحانات کو شامل ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو تحریر و صحافت کا چوتھا سبق تلخیص نگاری پڑھنے جا رہے ہیں۔ تلخیص اور خلاصے میں کیا فرق ہے، تلخیص اور تبصرے میں کیا فرق ہے، تلخیص کے کتنے مطلب ہیں، ان ساری باتوں کے تفصیلی جوابات اس سبق میں ہم سنیں گے، دیکھیں گے، اور دھیان سے پوری ویڈیو کو سنیے گا۔ کسی بھی موڑ پر اگر آپ کو لگے کہ آپ بے دھیان ہو چکے ہیں تو آپ ویڈیو کو روک دیجیے گا۔ یہ وہ ویڈیو نہیں ہے جس سے ہم صرف اپنے ذہن کو اور اپنی فکر کو لذت آشنا کریں، بلکہ ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کو بار بار سمجھنا ہوتا ہے، بار بار پڑھنا ہوتا ہے، تاکہ ہماری اردو تحریر میں نکھار پیدا ہو اور ہمارے قلم کے اندر جان پیدا ہو۔ تو دیکھیں، تلخیص نگاری اردو کے اندر ایک صنف ہے، اور کسی بھی کتاب کے خلاصہ کرنے کو ہم تلخیص کہتے ہیں۔ اب خلاصہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو تلخیص یعنی کسی کتاب کی شرح کرنے کے بالکل الٹ اس کا خلاصہ کرنا، اس کا نچوڑ پیش کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا خلاصہ پیش کر دینا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہم ایک کتاب کی شرح پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ تفصیلی ہوتی ہے، جو اصل کتاب ہوتی ہے اس کی شرح اس سے تفصیلی ہوتی ہے، لیکن تلخیص یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی تلخیص اس سے مختصر ہوتی ہے، اور اس سے اس کتاب کا ایک خاکہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ آپ نے ایک کتاب آپ کو پڑھنی ہے، آپ نے اگر اس کی پہلے تلخیص پڑھ لی تو آپ نے گویا اس پوری کتاب کا تعارف حاصل کر لیا، اس پوری کتاب کو چیدہ مقامات سے، بلکہ آپ نے اس کتاب کو یوں سمجھ لیں کہ پڑھ لیا، لیکن کچھ تفصیلات ایسی ہوں گی جو اصل کتاب میں ہوں گی اور تلخیص میں نہیں ہوں گی۔ اس کو خلاصہ نگاری بھی کہتے ہیں، تلخیص نگاری بھی کہتے ہیں، اور تلخیص بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک صنف ہے۔ آپ اگر تلخیص کر رہے ہیں تو آپ گویا اردو نثر کی جو اصناف ہیں ان میں سے ایک خاص صنف کے اندر اپنے قلم کو چلا رہے ہیں۔ تو جب آپ تلخیص کرنے لگیں تو آپ کو 3 کام لازمی طور پر کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو جس کتاب کی آپ تلخیص کر رہے ہیں اس کا آپ کو مکمل طور پر مطالعہ کرنا ہے، اور نمبر 2، اس مطالعے کرنے کے دوران آپ کو اس کتاب کے جو اہم مقامات ہیں ان کو اپنے پاس پوائنٹس کی شکل میں جمع کرنا ہے، اور نمبر 3، ان پوائنٹس کو پھر آپ نمبر وار ایک ایک کر کے پیش کریں تلخیص کے اندر، اور اس میں ہر چیز کی وہ تفصیلات لیں جو اس کتاب کے اندر پیش کی گئی ہیں، اور اس کو پھیلائے نہیں، اور جو کتاب میں ہیں اس کو منوان بھی پیش نہیں کرنا، کیونکہ پھر وہ تلخیص نہیں رہے گی، وہ اس کتاب کا سرقہ بن جائے گی۔ تو اس کتاب میں اگر ایک مضمون کو اتنا بیان کیا گیا ہے تو آپ کو اسی مضمون کو سمیٹ کر اتنا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ 3 کام آپ کو کرنے ہیں۔ نمبر 1، پوری کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کرنا ہے، اور نمبر 2، اس کے جو اہم جتنے بھی مقامات ہیں، جتنے بھی مباحث ہیں، ان کی نمبرنگ کرنی ہے، ان کو اپنے پاس پوائنٹس کی شکل میں لکھنا ہے، اور پھر ان پوائنٹس کو ایک ایک کر کے
اس تفصیل کے ساتھ جو کتاب کے اندر ہے کسی قدر خلاصہ لیے ہوئے آپ اس کو پیش کریں گے تو اس کو تلخیص نگاری کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ آپ صرف اس کتاب پہ کر سکتے ہیں جو کتاب بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو اور وہ کتاب جس فن میں ہے اس فن میں بھی آپ کو عبور حاصل ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ تلخیص اور تبصرے میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کسی کتاب پہ تبصرہ بھی لکھتے ہیں، وہ تبصرہ اس کتاب کے شروع میں بھی شائع ہو جاتا ہے، الگ سے بھی شائع ہو جاتا ہے، کسی جریدے میں شائع ہو جاتا ہے۔ تو تبصرے میں نمبر 1 پوری کتاب کا احاطہ نہیں کیا جاتا، تلخیص میں احاطہ کیا جاتا ہے، یعنی پوری کتاب کو تبصرے میں پیش نہیں کیا جاتا، تلخیص میں پوری کتاب کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 تبصرے میں جو مبصر ہوتا ہے وہ اصل کتاب کے بارے میں اپنی رائے بھی پیش کرتا ہے، تلخیص میں اپنی رائے پیش نہیں کی جاتی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے تلخیص اور تبصرے کا۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ تلخیص اور خلاصے میں کیا فرق ہے؟ تو خلاصہ جو ہے وہ ایک کام ہے، ایک صنف نہیں ہے۔ تلخیص اردو نثر کی ایک صنف ہے، تو خلاصہ آپ ایک تحریر کا بھی کر سکتے ہیں، ایک کتاب کا بھی کر سکتے ہیں، ایک ویڈیو کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور خلاصے میں آپ کو کچھ بھی آپ پیش کر دیں، بس خلاصہ پڑھنے والے کو یہ لگے کہ میرے سامنے یہ جو چیز ہے اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ آ چکا ہے۔ اور خلاصے کا میں نے آپ اس ویڈیو میں اور اس سبق میں تذکرہ کیوں کرنا ضروری سمجھا؟ کیونکہ خلاصہ کرنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے ایک تحریر لکھی ہے اور وہ تحریر تحقیقی ہے اور تفصیل لیے ہوئے ہے۔ آپ بعض اوقات لکھنے لگتے ہیں تو ایک صفحے سے دوسرے صفحے پہ چلے جاتے ہیں، 10 صفحے ہو جاتے ہیں، 20 صفحے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی کتاب بن گئی ہو، یا 4 صفحے ہیں تو 4 صفحے پڑھنے کا بھی ٹائم کس کے پاس ہے؟ تو اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ اچھا، جن کے پاس ٹائم ہے انہوں نے آپ کے 4 صفحے پڑھ لیے، تو ذہن آج کل اتنا یکسوئی سے محروم ہے، بے برکتی کہنے کہ جب ہم کسی تحریر کے اختتام تک پہنچتے تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ جیسے اب تک ابھی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت مشکل ہے کہ آپ کو پوری ویڈیو یاد ہو، آپ کو پھر ہو سکتا ہے دوبارہ دیکھنی پڑ جائے۔ خلاصہ جو ہے نا وہ تحریر کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت تحقیق پیش کی ہے تو اس کے بعد چند لائنوں میں اپنی تفصیلی بات کا خلاصہ ضرور بتائیں، ورنہ آپ کی جو تحریر ہے، جو تحقیق کی کاوش ہے، اس کی افادیت کم ہو جائے گی، اس پر اثر آئے گا۔ تو خلاصہ پوری تحقیق کے بعد آخر میں ضرور پیش کرتے ہیں جو دانا لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے، بلکہ وہ ماشاءاللہ اس کا خیال بھی کرتے ہیں کہ جب ان کا فتویٰ تفصیلی ہوتا ہے، کئی صفحوں کا ہوتا ہے یا ایک صفحے کا بھی پورا تفصیلی ہوتا ہے، تو فتوے میں چونکہ کوئی دائیں بائیں نہیں لے جانا ہوتا، اگلے کو اس کے ذہن کو منتشر نہیں کرنا ہوتا، اس کو پیچیدگی میں نہیں ڈالنا ہوتا، تو اس میں شروع میں خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، بعد میں اصل تحریر پیش کی جاتی ہے۔ تو شروع میں 2 لائنوں میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، یا اس میں اختلاف ہے، یا اس کی 3 صورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر فتوے کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس پوری ویڈیو کا اور اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ تلخیص نگاری اردو نثر کی ایک صنف ہے، اور اسے آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تلخیص ضرور کریں۔ اس سبق کا کام بھی آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی مطلب کی، اپنی پسند کی ایک کتاب اٹھائیں، اس کو اول تا آخر پڑھ لیں اور پھر اس کی تلخیص نکالیں، تلخیص لکھیں، تو آپ کے پاس اس کتاب کی تلخیص آ جائے گی۔ وہ تلخیص بھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا کتاب چاہو، اب وہ آپ ویڈیو میں کام کے طور پہ تو پیش کر نہیں سکتے، تو اب آپ کو اپنی اس تلخیص کا خلاصہ یہاں پیش کرنا ہوگا، جو انشاءاللہ ہمارے مکتب علوم شریعت کی جو انتظامیہ ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے کام کو چیک کریں گے، آپ کو اغلاط کی نشاندہی کریں گے اور آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کریں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔